الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہماری کافی ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اور آج کی ہماری کلاس کا جو موضوع ہے وہ ہے فجر و عشاء۔ فجر و عشاء کے اندر روشنی کس طرح کی ہوتی ہے، اور فجر و عشاء کے جو درجات کیلکولیشن کے اعتبار سے جو دنیا کے اندر زیادہ تر مانے جاتے ہیں، زیادہ تر سے مراد یعنی مین تو ہے 18 درجے کا ہمارا، اس کے علاوہ کون کون سے درجات رائج ہیں وہ بھی انشاءاللہ عزوجل ہم پڑھیں گے آج کی کلاس میں۔ اور فجر و عشاء جب غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ کون سا عرض بلد ہے، اس کا کیا فارمولہ ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اور مسلسل طلوع و غروب کہ مسلسل طلوع کب ہوتا ہے، مسلسل غروب کب ہوتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل آج کی ہماری کلاس ہوگی۔ تو ہم اپنے سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی اپنا سوال لکھ لوں گا اور کلاس کے آخر میں اپنا سوال پیش کر دوں گا، اور کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد کوئی وقت نکال کر اپنے ان اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے طلبہ کرام، جب صبح صادق کی ابتدا ہوتی ہے تو آخر یہ کس طرح کی روشنی ہوتی ہے، اس کی حقیقی تصویر، حقیقی جو امیج وہ بنانی ہے تو وہ تو بہت مشکل ہے۔ اس کی حقیقت میں تو ہم بار بار دیکھیں، مشاہدہ کریں تبھی یہ ہم پہچان سکتے ہیں، لیکن اس کی تصویر پھر بھی بنانا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن یہ ایک خیالی تصویر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھیے، یہ جو نیچے وائٹ والا حصہ ہے یہ سمجھیے کہ افق سے نیچے والا حصہ ہے، اس سے اوپر جو ہے وہ سیاہی ہے۔ یہ اب آپ اتنی سیاہی کے اندر اوپر ہلکی سی ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے، افق سے کئی درجے اوپر ہوتی ہے، یہ بالکل افق کے اوپر نہیں ہوتی، یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً 45 درجے اوپر ہوتی ہے یہ۔ اب اس کو بعض احادیث مبارکہ میں باریک ڈورے کی مانند بھی بتایا گیا صبح کاذب کو، تو بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ڈورے کی طرح ہوتی ہوگی، ڈورے کے مراد یعنی باریک دھاگے کی طرح، تو حالانکہ اتنی اندھیری رات میں باریک دھاگا کہاں سے نظر آئے گا، تو اس کی بھی چوڑائی لمبائی وغیرہ کچھ ہوتی ہے، لیکن اس کے کنارے کوئی چمکدار نہیں ہوتے، اور اس کی نشانی ساتھ میں یہ ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے اوپر چمکتی ہے، پھر اوپر سے نیچے کی جانب بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے، یہ جو نیچے میں نے دائرہ لگایا تو یہ نشان 18 درجے زیر افق لگایا کہ 18 درجے افق سے نیچے یہ لائن لگی ہوئی ہے نیلی۔ اب یہ نیچے آتے آتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اب یہ مزید نیچے آنا بند ہو جاتی ہے۔ اب جب مزید نیچے آنا بند ہو جائے تو یعنی یوں سمجھیے کہ اب اس چیز کا یہ اعلان کر رہی ہے کہ عنقریب صبح صادق شروع ہونے والی ہے، لیکن ابھی صبح صادق شروع ہوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی نیچے سے کنارے نکلتے ہیں جو ہلکے سے بھورگی مائل ہوتے ہیں، اور یہ بھورگی مائل کنارے جب ظاہر ہوں تو اب بھی صبح کاذب ہی ہے، صبح صادق ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن یہ اعلان کر رہی ہے کہ ابھی صبح صادق شروع ہونے لگی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کنارے بھورگی مائل تھے یہ سفیدی میں بدل جاتے ہیں۔ جیسے یہ سفیدی میں بدلتے ہیں تو یہ تب بدلتے ہیں سفیدی میں جب سورج افق سے 18 درجے نیچے ہوتا ہے، اور 18 درجے نیچے سورج کا مرکز ہوتا ہے، تو یہ جب سورج 18 درجے زیر افق ہوتا ہے تو پھر اس کے کنارے یہ چمک اٹھتے ہیں، اور یہ صبح صادق کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے۔ اس کے بعد اب یہ جو روشنی اوپر سے نیچے آئی تھی اب نیچے سے اوپر کو بھی جاتی ہے اور ساتھ میں دائیں بائیں بھی پھیلتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، ہلکا سا اوپر کو بھی پھیلی تو صحیح، لیکن اوپر محسوس نہیں ہوئی، سب سے پہلے نیچے کی طرف محسوس ہوئی، پھر یہ اوپر کی جانب بھی پھیلتی ہے، نیچے کی جانب بھی، دائیں بائیں ہر طرف پھیلتی ہے،
हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है कि ये उफ़ुक को भी रोशन कर देती है और ज़मीन को भी रोशन कर देती है। यानी सूर्य भी तुलू नहीं हुआ होता, हम जिस तरह अमूमी तौर पर नमाज फ़जर पढ़ते हैं तो कितना उजाला हो चुका होता है, तो ये सुबह सादिक की रोशनी फिर इतनी ज़्यादा फैल जाती है। इस चीज़ का नाम ये सुबह सादिक और सुबह काज़िब है। अब इनकी अगर कोई पहचान करना चाहे तो पहचान के लिए उसको यही करना पड़ेगा कि वो इनका बारहा मुशाहदा करे, बार बार मुशाहदा करे, और फिर इसको वो देख पाएगा। पहले पहले तो पहचान ही मुश्किल होती है, फिर जब पहचान होती है तो पहचान के बाद अब कब शुरू हो रही है और कब शुरू नहीं हुई, तो इसका बार बार जब मुशाहदा करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आएगा कि अब वो पहचान लेगा कि ये सुबह सादिक है और ये सुबह काज़िब है। ये तो हो गई सुबह सादिक काज़िब की बात। अब इसी तरह से यही इशा के साथ मामला होता है कि इशा के वक्त ये जो रोशनी थी ये जब आखिर में गायब होती है, ये देखिए, ये इसके किनारे जब भूर की मैल यहाँ तक जब गायब होते हैं तो फिर इशा हनफी का वक्त शुरू होता है। अब इससे पहले क्योंकि अभी सफ़ेदी गायब हुई है, इससे पहले शफ़क़ अहमर गायब होती है जो कि इमाम शाफ़ी साहब के नज़दीक इशा का वक्त शुरू होता है। अब प्यारे तलबा इकराम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जाकर ये सीखते हैं कि दुनिया में राइज फ़जर और इशा के दर्जात कौन कौन से हैं। तो आइए चलते हैं। दुनिया में राइज फ़जर और इशा के मुख्तलिफ़ दर्जात, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ दर्जात हैं। फ़जर बाज़ के फ़जर के मुख्तलिफ़, इशा के मुख्तलिफ़ हैं, बाज़ के एक ही हैं फ़जर और इशा दोनों के। तो इसमें देखिए मिस्र का है फ़जर का दर्जा है 19.5 दर्जे, यानी हमारे नज़दीक 18 दर्जे पर, इनके नज़दीक वक्त फ़जर पहले शुरू हो जाता है। 19.5 दर्जे पर वक्त फ़जर का इब्तिदा हो जाती है। और इशा का जब मामला देखें तो हमारे नज़दीक 18 दर्जे पर ही होती है, और इनका होता है 17.5 दर्जे ज़ेरे उफ़ुक़। जब सूरज पहुँचेगा तो इशा शुरू होगी। अब फ़िक़्ह जाफ़री, इनका है फ़जर का दर्जा 16 दर्जे और इशा इनके नज़दीक शुरू होती है 14 दर्जे पर। अब देखिए प्यारे तलबा किराम, अमूमी तौर पर हम इसका मुशाहदा इसके उल्ट देखते हैं। यह है तहरीर में और जो हमारे पास पहुंचा कि फ़िक़्ह जाफ़री का उसूली तौर पर यह है कि फ़जर जो है इनकी 16 दर्जे पर शुरू होनी चाहिए, लेकिन ये शुरू करते थे कितने दर्जे पर हैं? ये तकरीबन 10 मिनट पहले अज़ान दे देते हैं, और सूरज का हमारे अर्ज़ बिलाद के हिसाब से एक दर्जा सूरज तकरीबन 4.5 मिनट में तय करता है, तो 2 दर्जे तकरीबन 9 मिनट में। इस हिसाब से होना तो ये चाहिए, चूँकि 16 दर्जे पर सूरज बाद में पहुँचेगा, पहले 18 दर्जे पर पहुँचेगा। होना तो ये चाहिए कि हमारा वक्त सहरी ख़त्म होने के भी बाद तकरीबन 10 मिनट बाद या 9 मिनट बाद इनका वक्त सहरी ख़त्म होना चाहिए। ये 10 मिनट पहले ख़त्म कर देते हैं, तो ये अपने उसूल का ख़िलाफ़ करते हैं। जो मुझे समझ आती है वो यही समझ आती है कि बाज़ जो इस तरह के लोग हैं तो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम भी दुनिया में मौजूद हैं। अब चूँकि वैसे तो पता चलेगा नहीं अगर ये बाद में अज़ान देंगे, क्योंकि आमतौर पर अमूमी पूरा साल में ये होता है कि अहले सुन्नत की अज़ान वक्त फ़जर शुरू होने के बाज़ औक़ात 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, बाज़ औक़ात आधा घंटा बाद भी होती हैं, क्योंकि कौन सा किसी ने रोज़ा रखना होता है। मौज़िन साहब को लेट आँख खुली तो उसने तब अज़ान दे दी, तो कोई पहचान नहीं हो पाएगी फ़िक़्ह जाफ़री की अज़ान कौन सी है और अहले सुन्नत की अज़ान कौन सी है। तो अब वो क्या करते हैं कि पहले अज़ान दे दो, क्योंकि पहले कोई सुन्नी अज़ान नहीं देगा वक्त फ़जर शुरू होने से पहले। शायद जो मुझे समझ में आती है ये। चलें आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम सोसाइटी रूस, इनके नज़दीक वक्त फ़जर जो है ये इसके फ़जर का दर्जा ये शुरू होती है 16 दर्जे पर, और इशा शुरू होती है इनके 15 दर्जे पर। और आगे है इस्लामिक सोसाइटी शुमाली अमेरिका, यानी यहाँ पर मुसलमानों की सोसाइटीज़ ऐसी बनी हैं, बाकायदा इदारे बने हुए हैं, तो वो इनको औकात नमाज भी देते हैं। तो इनके नज़दीक जो है ये जिस चीज़ का एतबार करते हैं, अगर ये दुरुस्त नहीं है, वक्त फ़जर इनके नज़दीक शुरू होती है 15 दर्जे पर, और इशा भी इनकी 15 दर्जे पर ही शुरू होती है। इसके बाद फ़्रांस के अंदर जिस उसूल पर अमूमी तौर पर अमल किया जाता है वो ये है कि वक्त फ़जर और इशा दोनों के लिए 12 दर्जे पर,
اور عشاء حنفی 12 درجے پر ہوتی ہے، عشاء شافی 12 درجے پر ہوتی ہے، لیکن فجر تو 12 درجے پر شروع نہیں ہوتی. امام شافی صاحب کے نزدیک بھی یہی ہے، صبح صادق پر ہی شروع ہوتی ہے اور یہ 18 درجے پر ہوتی ہے، لیکن ان کی کیلکولیشن ہی 12 درجے کی ہے فجر عشاء دونوں کے لیے. آگے بڑھتے ہیں ام القرا، کہ ام القرا کا کیا عمل ہے. ام القرا جو کیلکولیشن کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ام القرا کیا چیز ہے؟ ام القرا سعودی عرب کا ایک ادارہ ہے، اور یہ پورے سعودی عرب کے اندر نمازوں کے اوقات وغیرہ یہ دیتا ہے ان کی حکومت کی طرف سے. تو ان کا فجر کا درجہ ہے 18.5 درجے، اور عشاء یہ کرتے ہیں 19 درجے پر، یعنی اصولی طور پر. لیکن یہ اذان کب دیتے ہیں؟ تو اذان دینے کا ان کا معاملہ تھوڑا سا تبدیل ہے. جب یہ ان کا نقشہ تیار ہوتا ہے تو جب یہ رمضان مبارک آتا ہے تو پھر یہ، اور یہ جب رمضان نہیں ہوتا تو اس وقت ان کا اصول تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی عشاء یہ نکالتے تو 19 درجے پر ہیں، لیکن انہوں نے ایک اور اصول بنایا ہوا ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے. تو ام القرا کا نقشہ اس طور پر تیار ہوتا ہے کہ فجر کا تو وہی 18.5 درجے پر ان کی اذان ہوتی ہے، لیکن اگر رمضان مبارک نہ ہو، غیر رمضان ہو، تو مغرب سے 1.5 گھنٹہ بعد یہ عشاء کی اذان دیتے ہیں، اور اگر رمضان شریف ہو تو پھر یہ 2 گھنٹے بعد عشاء کی اذان دیتے ہیں. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو آگے درجہ لکھا ہوا ہے یہ انڈونیشیا. یہاں پر جو یہ عمل کرتے ہیں تو فجر کے لیے 20 درجے، اور ہمارے نزدیک اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر 18 درجے پر وقت فجر شروع ہوتی ہے، اور عشاء ان کی بھی 18 درجے پر ہی ہوتی ہے. اور ملیشیا کے اندر ایک ادارہ ہے اسلامک ڈپارٹمنٹ ملیشیا، ان کا بھی یہی ہے 20 درجے پر فجر اور 18 درجے پر عشاء. مجلس علماء اسلام سنگاپور، ان کا بھی یہی ہے 20 درجے پر فجر اور 18 درجے پر عشاء. اور ایک بڑا ادارہ ہے پاکستان کے اندر جو قائم ہے، اور وہ ہے کراچی یونیورسٹی. اس کا نام یہی ہے بھی کراچی کے اندر ہی، کراچی یونیورسٹی. یہاں پر یہ پڑھایا بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ فلکیات کے حوالے سے، اور یہ بھی نمازوں کے اوقات وغیرہ بھی یہ نکالتے ہیں. تو کراچی یونیورسٹی کا وہی اعلیٰ حضرت والا ہی قول ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت نے جتنے درجات پر فجر و عشاء بیان فرمائی اسی کے اوپر ہی یہ بھی اوقات نکالتے ہیں. اگرچہ ان کی اپنی ذاتی تحقیق ہو یا پھر اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو انہوں نے پڑھا ہو یہ معلوم نہیں ہے. تو یہ فجر و عشاء دونوں ہی 18 درجے پر نکالتے ہیں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں ترکی کی، تو ترکی والے 18 درجے پر فجر اور 17 درجے پر عشاء. اسی طرح سے ایک مکہ شریف میں پرائیویٹ ادارہ قائم کیا ہوا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے مسلم دنیا. یہ پرائیویٹ ادارہ ہے. ام القرا تو ان کا سرکاری طور پر ہے، اور ان کی فجر شروع ہوتی ہے 18 درجے پر اور عشاء کو یہ 17 درجے پر یہ مانتے ہیں. تو یہ فجر و عشاء وغیرہ کے یہ مختلف درجات تھے جو کہ دنیا کے اندر رائج ہیں. اب پیارے طلبہ کرام ہم آگے بڑھتے ہیں اور مسلسل دن رات یا پھر فجر و عشاء غائب ہونے کے حوالے سے پڑھتے ہیں. تو مسلسل، بلکہ جب بھی کبھی کوئی طلوع و غروب وغیرہ غائب ہونے کی بات ہے تو اس کا اصول کیا ہے آپ کو بتایا گیا تھا. ایک ہوتا ہے عرض بلد، ایک ہوتا ہے تمام عرض بلد، ایک ہوتا ہے میل شمس، ایک ہوتا ہے تمام میل شمس. 90 درجے میں سے عرض بلد مائنس کریں تو تمام عرض بلد بنے گا، 90 درجے میں سے میل شمس مائنس کریں تو تمام میل شمس بنے گا. اسی طرح سے بود سمتی کا بھی تمام ہوتا ہے. تو 180 میں سے اگر بود سمتی مائنس کریں تو یہ تمام بود سمتی بنے گی. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اگر عرض بلد اور میل شمس آپس میں جمع ہو جائیں، اگر عرض بلد اور میل شمس کا مجموعہ، اگر عرض بلد اور میل شمس کا مجموعہ
कम अज़ कम 72 दर्जे हो जाए तो इशा शाफ़ई का वक्त, इशा हनफी यहाँ पर आएगा, तो इशा हनफी का वक्त नहीं आएगा। ये होगी सूरत हाल कि अगर अर्ज़ बलद और मैल शम्स इन दोनों का आपस में आपने जमा किया और इन दोनों का मजमुआ अगर कम अज़ कम 72 दर्जे हो गया तो इशा हनफी यहाँ पर गायब हो जाएगी। और अगर ये सूरत हाल हो कि अगर अर्ज़ बलद और मैल शम्स का मजमुआ कम अज़ कम, पहले था 72 दर्जे, अब हो गया 78 दर्जे, अगर 78 दर्जे हो गया तो इशा शाफ़ई का वक्त भी नहीं आएगा। यानी पूरी रात वो शफक ज़ाहिर रहेगी और इसी हालत में सूरज तुलू हो जाएगा और सुबह सादिक फिर इन तारीखों के अंदर निस्फुल लैल से मुत्तसिल होगी, यानी निस्फुल लैल का जो टाइम होगा उस वक्त ही सुबह सादिक की इब्तिदा हो रही होगी। ये हो गया फजर और इशा का मामला। चाहिए निकाला कैसे? निकला इस तरह से कि कोई सा भी वक्त लें आप, अगर 180 माइनस बोधे समती करें, 180 माइनस बोधे समती, तो यह तमाम बोधे समती बन गया। अगर तमाम बोधे समती और बराबर हो जाए अर्ज़ प्लस मेल के तो फिर वो वक्त नहीं आता। देखिए कि तमाम बोधे समती क्या बनेगा। अगर आप 108 दर्जे, चूँकि 108 दर्जे बोधे समती होती है इशा हनफी निकालने के लिए, आपने 180 में से 108 माइनस किया तो आपके सामने जवाब आएगा 180 माइनस 108 तो बराबर है 72। तो लिहाजा इस वजह से ये बताया गया कि अगर अर्ज़ बलद मैल शम्स का मजमुआ 72 हो जाए इशा हनफी नहीं आएगा। इस तरह से 180 माइनस 102 करें जो कि इशा शाफ़ी के लिए है तो ये बनता है 78। अब मज़ीद आगे बढ़ें, आप 180 माइनस 90 दर्जे और 50 दकीके करें तो बराबर है, आपको जवाब मिलेगा 89 दर्जे और 10 दकीके। यानी अगर 89 दर्जे 10 दकीके ये अर्ज़ो मेल का मजमुआ बन गया तो फिर इस हालत के अंदर सूरज मुसलसल तुलू रहेगा। अच्छा, गुरूब के लिए क्या मामला है? ये तो है मुसलसल तुलू का मामला। मुसलसल गुरूब के लिए सूरज को चाहिए 90 दर्जे 50 दकीके, यानी अर्ज़ो मेल का मजमुआ 90 दर्जे 50 दकीके होगा तो फिर मुसलसल गुरूब होगा। तो फिर इस हालत के अंदर यही है कि मुसलसल सूरज गुरूब रहेगा। अब कितना रहेगा गुरूब? जितना बड़ा अर्ज़ बलद होगा उतना ज़्यादा रहेगा और जितना कम अर्ज़ बलद होगा उतना कम रहेगा। यानी पहले ऐसा होगा, एक मकाम ऐसा आएगा जहाँ पर 23.5 घंटे का दिन बनेगा, मज़ीद आके जाएंगे तो 2 दिन के बराबर दिन बनेगा, मज़ीद बड़े अर्ज़ बलद पर जाएंगे तो 3 दिन के बराबर, इसी तरह बढ़ता जाएगा, हफ्ते तक मामला पहुँचेगा। बड़े अर्ज़ बलद पर जाएंगे हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, फिर महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और ऐन कुतुब शुमाली और ऐन कुतुब जनूबी पर तकरीबन 6 माह का दिन और तकरीबन 6 माह की रात होती है। ये तकरीबन का लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला क्योंकि 6 माह से मामूली सा ज़्यादा होते हैं, यानी कुछ दिन ज़्यादा बन जाते हैं। चूँकि मुसलसल तुलू के लिए तो 89 दर्जे 10 दकीके चाहिए, लेकिन मुसलसल गुरूब के लिए 90 दर्जे 50 दकीके चाहिए अर्ज़ बलद और मैल शम्स को जमा होने में, यानी ये ज़्यादा दौरानिए चाहिए। तो लिहाजा रात कम होती है, दिन ज़्यादा होता है। अब इसके हवाले से ये देखिए कि फ़र्ज़ करें अगर हम कैलकुलेशन करें, मयारी घड़ी 1 हो, तूले बलद 13 दर्जे, अर्ज़ बलद 80 दर्जे हो, तो हमने इसकी कैलकुलेशन की 2022 के हिसाब से। हमने इसको यही लिखा कि कितना मैल शम्स होने पर जो है इसका मुसलसल तुलू होगा।
क्योंकि 89 दर्जे 10 दकीके पर होने पर इसका मुसलसल तुलू हो रहा था। तो 89 दर्जे 10 दकीके माइनस अर्ज़ बलद, अब मैल शम्स की मकदार आ जाएगी। अर्ज़ बलद और मैल शम्स कितना जमा करें तो 89 दर्जे 10 दकीके बनेगा। तो ये बना 9 दर्जे 10 दकीके, यानी 9 दर्जे 10 दकीके जैसे ही मैल शम्स पहुँचेगा सूर्य ख़त्ते इस्तिवा से मुतअल्लिक़ा अर्ज़ बलद की तरफ बढ़ेगा। यानी अगर अर्ज़ बलद शुमाली है तो ये भी मैल शम्स भी शुमाली हो, अर्ज़ बलद जनूबी है तो मैल शम्स भी जनूबी हो। तो 9 दर्जे 10 दकीके जैसे ही होगा मुसलसल तुलू शुरू हो जाएगा। इसी तरह से 80 दर्जे में से 90 दर्जे 50 दकीके माइनस किए, यानी मुसलसल गुरूब कब होगा, तो ये बना माइनस 10 दर्जे 50 दकीके। और ये बना यानी मुख्तलिफ, ये हमने शुमाली मानना है तो ये जनूबी मानना पड़ेगा। तो जनूबी दुनिया की तरफ माइनस 10 दर्जे 50 दकीके जनूबी मैल शम्स अगर होगा तो मुसलसल गुरूब शुरू होगा। अब इस हालत में जब हमने कैलकुलेशन की तो 1 जनवरी 2022 को ही मैल शम्स ज़्यादा था, 9 दर्जे 10 दकीके से ज़्यादा था। लिहाजा 2022 में, बल्कि 2023 में भी ऐसे ही है, यानी मामूली सा एक आध दिन का फ़र्क पड़ सकता है। ये कैलकुलेशन आपके सामने की हुई 2022 के हिसाब से है। अब जब आपको करना आगे कैलकुलेशन तो आप फिर अगले सालों की आप खुद निकाल सकते हैं। तो 1 जनवरी 2022 को मुसलसल रात से साल की इब्तिदा होगी, यानी साल की इब्तिदाई इस हालत में होगी कि रात होगी। और जब पहला सूरज निकलेगा 80 दर्जे अर्ज़ वलद पर तो वो निकलेगा 20 फरवरी को। 20 फरवरी 2022 को पहला तुलू हुआ, और फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल 2 माह भी नहीं रहे, 2 माह से भी 4 दिन कम बनते हैं। 16 अप्रैल 2022 से फिर मुसलसल तुलू शुरू हो जाएगा, यानी सिर्फ तकरीबन 2 माह दिन रात आते रहे, उसके बाद फिर मुसलसल तुलू शुरू हो गया। और फिर ये 4 महीने तक मुसलसल तुलू रहेगा, और 27 अगस्त तक मुसलसल सूरज तुलू रहेगा। 4 माह मुसलसल सूरज तुलू रहेगा। और उसके बाद 22 अक्टूबर से फिर मुसलसल रात का सिलसिला होगा। अच्छा, ये 27 अगस्त तक मुसलसल सूरज तुलू रहेगा, और 27 अगस्त के बाद फिर दिन रात आना शुरू हो जाएंगे। फिर 2 माह दिन रात आएंगे, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, यानी 21 अक्टूबर तक। 22 अक्टूबर से फिर मुसलसल रात का सिलसिला होगा, और फिर ये साल के इख्तिताम तक मुसलसल रात रहेगी। यानी इस अर्ज़ बलद वालों के लिए साल में 4 माह ऐसे आएंगे जब मुसलसल दिन होगा, 4 माह ऐसे आएंगे जब मुसलसल रात होगी, और 4 माह दिन रात दोनों होंगे, लेकिन ये 2 टुकड़ों में होंगे दिन रात। यानी एक ऐसे होगा कि मुसलसल दिन रहेगा, उसके बाद 2 महीने दिन रात दोनों आएंगे, फिर मुसलसल रात रहेगी, और फिर 2 माह मुसलसल दिन रात रहेंगे। हम पढ़ चुके हैं पहले भी, बोधे फ़ुकानी समतुल रात से मरकज़ शम्स की दूरी को कहते हैं, बोधे ताहतानी समतुल कदम से मरकज़ शम्स की दूरी को कहते हैं। बोधे ताहतानी और बोधे फ़ुकानी ये मिलकर 180 दर्जे बनते हैं। 180 में से बोधे फ़ुकानी कम करेंगे तो बोधे ताहतानी जवाब आएगा, 180 में से बोधे ताहतानी कम करेंगे तो बोधे फ़ुकानी जवाब आएगा। और असल में जो हम निकाल रहे थे कि मैल शम्स और अर्ज़ बलद को आपस में जमा करके वो हम बोधे ताहतानी निकाल रहे थे कि बोधे फ़ुकानी तो बनती है 108 दर्जे, तो अर्ज़ बलद और मैल शम्स का मजमुआ अगर इसी तरह बोधे ताहतानी के बराबर हो जाए, चूँकि इनका ताल्लुक़ दिन से है, इशा का भी तुलू का भी, तो लिहाजा हमने वैसे हम बोधे फ़ुकानी से निकालते हैं, बोधे ताहतानी की मकदार देखेंगे कि कितनी बनेगी। अर्ज़ मेल का मजमुआ अगर बोधे ताहतानी के बराबर हो जाए तो ये वक्त नहीं आएगा। अब चूँकि रात का ताल्लुक़ है बोधे ताहतानी के साथ, तो रात का अगर हमने कैलकुलेशन करनी हो तो रात कहाँ तक होती है, तो रात होती है बोधे ताहतानी से। तो लिहाजा इसके लिए हमने फिर बोधे फ़ुकानी निकाली जो कि 90 दर्जे 50 दकीके निकली। तो लिहाजा अर्ज़ मेल का मजमुआ अगर 90 दर्जे 50 दकीके हो जाए तो फिर इस सूरत हाल के अंदर ये कि मुसलसल रात होगी। तो आज का हमारा सबक ये यहीं तक था। आज हमने इतनी चीज़ें पढ़नी थी, आगे फिर मज़ीद जो कुछ भी पढ़ना है वो इंशाअल्लाह जो हम आगे अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। जी कोई सवाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तैयब भाई।
جی 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 ایسا ہی ہے نا، چونکہ دیکھیے گا، اگر آپ صبح صادق کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پہلے 18 پر آئے گا، پھر 16 پر آئے گا، کیونکہ ہر لمحے بودھ سمتی کم ہو رہی ہوتی ہے. بودھ سمتی تو ہے ہماری سمت اور راہ سے دوری. اب پہلے 108 پر آیا، مزید تھوڑا سا اونچا ہوا تو 100 تو 106 پر آ گیا. ٹھیک ہے، اب مزید اونچا ہوا تو 104 پر آ گیا. اس طرح سے اسی وجہ سے عشاء، اب جب عشاء کی طرف ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر پہلے 16 درجے پر آئے گا، پھر 18 درجے پر آئے گا، کیونکہ وہاں پر ہر لمحے سورج سر سے دور ہو رہا ہے. لیکن صبح صادق کے معاملے میں سورج ہمارے سمت و راہ سے ہر لمحے قریب ہو رہا ہے. جی 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 مزید کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وقار چشتی بھائی. جی جی چلے پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی 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 اچھا یہ تمام لینا تھا. اصل میں تمام ہوتا ہے کل سے مائنس کرنا، کیونکہ اس وقت کی گھڑی ہمارے بزرگوں نے وہ استعمال کی 12 گھنٹے والی. اب جیسے جے بی طلوع نکل آیا تو جے بی طلوع سے مراد اب آپ نے جے بی طلوع کا تمام لینا ہے تو 12 میں سے اس طلوع کو مائنس کر دیں، یہ جو وقت نکلا ہے آپ کا. لیکن یہ نجومی جے بی طلوع جو نکلا ہے، یہ 12 میں سے اس کو مائنس کریں گے تو نجومی جے بی غروب نکل آئے گا آپ کا. جی جی 12 مائنس کرنا تھا ہوگا اس میں سے، 12 مائنس طلوع اور 12 مائنس غروب. جی 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 آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 یہ تو ہیں پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے اصول جو رائج ہیں نا ان ممالک کے. باقی اب اگر ہم کیلنڈر بھیجتے ہیں کسی کو نماز کا وقت بتاتے ہیں تو ہم تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر ہی بتاتے ہیں، اور وہ ہے 18 درجے. اور آج تک جس نے بھی اگر تحقیق کی ہے تو اس نے اعلیٰ حضرت کی بات کی ہی تصدیق کی ہے. جی 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 ظاہر سی بات ہے. ہاں ہاں جتنا بڑا عرض بلد ہوگا، یہ مسائل سارے بڑے عرض بلد کے ہی ہوتے ہیں. مسلسل دن، مسلسل رات، عشاء حنفی غائب، عشاء شافعی غائب، یہ سارے بڑے عرض بلد کے ساتھ خاص ہیں. چھوٹے عرض بلاد پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنا چھوٹے عرض بلد پہ جائیں گے وہاں پر اوقات آپ کو تیار کرنا اتنے زیادہ آسان رہے گا. چلیں آپ فرض کریں کہ آپ کینیا پہنچ گئے. کینیا چونکہ خط استوا پر واقع ہے، کینیا کے اندر کبھی سردیاں نہیں آتی. کینیا کے اندر دن تقریباً 12 گھنٹے 7 منٹ کا ہی رہتا ہے، دن بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. وہاں پر چاہے جنوری میں روزے آ جائیں، چاہے جون میں روزے آ جائیں، رمضان کا مہینہ آ جائے، وہاں پر روزہ ایک جتنا بڑا ہی ہوگا، رات بھی اتنی بڑی ہوگی، کبھی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. صرف وہاں پر تعدیل ایام کا فرق آتا ہے. آپ تعدیل ایام کو ایڈجسٹ کر لیں اور پورے سال کا کیلنڈر آپ تیار کر دیں ان کو. آپ کا کیلنڈر بنایا وہ وہاں پر 26 سال سے بھی زیادہ تک چل سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے وہاں پر. تو یہ دیکھیں چونکہ اس کا بالکل عرض بلد ہی نہیں ہے، وہ زیرو عرض بلد پر ہے. اب جو جتنا بڑا عرض بلد ہے اس کے اتنے زیادہ مسائل ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک دارالفتہ کے اسلام بھائی سے یہ چیز پوچھی تھی. مجھے ایک دارالفتہ والے نے ہی پوچھا تھا سوال کہ برطانیہ کے بڑے مسائل آتے ہیں کہ جی وہاں پر عشاء کب شروع ہو رہی ہے کب نہیں ہو رہی ہے. ہمارے
علماء اور دیگر جو ہیں ان کے درمیان کا بہت بحث و مباحثہ رہتا ہے کہ یعنی توقید دان علماء اور غیر توقید دان ان کے نزدیک کہ عشاء کب شروع ہو رہی ہے اور فجر کب شروع ہو رہی ہے، سحری کب بند کریں، بڑا اختلاف رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے 5-7 منٹ کا اختلاف جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہاں پر 5-7 منٹ کا اختلاف نہیں ہو رہا، وہاں پہ گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پہ توقید دان علماء کہتے ہیں کہ جب عشاء غائب ہو گئی تو صبح صادق نصف اللیل سے متصل ہے، لہٰذا رات کے 12:15 رات کے 12:30 آپ لوگ سحری کھانا بند کر دیں۔ وہاں پر مفتی شمس الہدیٰ مصباحی صاحب ہیں، وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نے بات کرنی ہے دلائل سے تو میرے سامنے آئے اور آ کر اس حوالے سے پروف کے ساتھ بات کرے۔ تو اب وہاں کے اتنے زیادہ مسائل آتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کے مسائل نہیں آتے۔ میں نے کہا حضرت یہاں کے مسائل بھی آتے ہیں، یہاں کے مسائل اس طرح کے ہیں 5 منٹ 7 منٹ جو کہ آپ لوگ خود غور نہیں کرتے اتنا، اس کے جوابات ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم چلتے ہیں اس سے بھی چھوٹے عرض بلد کی جانب، تو چھوٹے عرض بلد کے میں نے کہا کبھی آپ کے پاس مسئلہ آیا ہوا کینیا کے لیے، کینیا، یوگنڈا، زائرے، کانگو، گابون، یہ سارے خط سوا پر ممالک ہیں، میں نے کبھی یہاں کا مسئلہ آیا ہے آپ کے پاس؟ بولے کبھی مسئلہ نہیں آیا نمازوں کا۔ وہاں پر دیگر شرعی مسائل تو آتے ہیں لیکن نمازوں کے اس طرح اوقات کے اختلافی مسائل نہیں آئے کبھی۔ تو میں نے کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر چونکہ اتنے زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی لہٰذا وہاں پر اختلافات بھی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں تبدیلی اتنی ہوتی ہے کہ جتنا بڑا عرض بلد ہوگا تو اتنا زیادہ تبدیلی ہوگی، لہٰذا اس کے مسائل بھی اتنے زیادہ آئیں گے۔ جی 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 اچھا آپ نا آپ ایسا کریں، آپ 80 درجے عرض بلد تو لے لیں، اب طول بلد پاکستان کا لے لیں، اب اپنا بہاولپور کا لے رہے ہیں اور معیاری گھڑی 5 لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پھر بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں، اس کے قریب قریب ہی نکلے گا وقت۔ یعنی فرض کریں دنیا کا ایک مقام ہے جس کا معیاری گھڑی 1 ہے، طول بلد 13 درجے ہے، عرض بلد 80 درجے ہے بس۔ کہاں پر؟ ہاں ہاں، یہ اصل میں دیکھیے کہ عرض بلد اور میل شمس دونوں کا آپس میں جمع کرنے پر 89 درجے 10 دقیقے اگر ہو جاتے تو مسلسل دن کا سلسلہ ہونا تھا۔ اب ہم نے کہا جی 80 درجے عرض بلد پر مسلسل دن کا سلسلہ کب ہوگا؟ تو ہم نے کیا کیا، اس 89 درجے 10 دقیقے جو میں سے عرض بلد مائنس کر دیا تو جواب آ گیا میل شمس، کہ اتنا میل شمس ہونے پر 89 درجے 10 دقیقے جواب بنے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر 9 درجے 10 دقیقے عرض بلد ہو، 80 درجے عرض بلد 9 درجے 10 دقیقے میل شمس ہو، 80 درجے عرض بلد ہو، تو ان کا مجموعہ 89 درجے 10 دقیقے بنے گا، اور اگر 89 درجے 10 دقیقے کم از کم ہو جائے تو مسلسل دن کا آغاز ہوگا۔ اب یہ ہے مخالف، ٹھیک ہے، اسی لیے -10 درجے 50 دقیقے جواب آیا۔ تو اگر 80 درجے عرض بلد تو ہے، مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے سال کی ابتدا چیک کی تو اس سال کی ابتدا ہی ایسی نکلی۔ اصل میں دیکھیے نا، اب اینڈ تک دیکھیے، 22 اکتوبر سے مسلسل رات کا سلسلہ ہوگا، تو 22 اکتوبر سے مسلسل رات ہوئی اور 1 جنوری کے بھی بعد جا کر سورج طلوع ہوگا، یعنی یہ سال کی ابتدا ہی اس طرح سے ہو رہی کہ سورج پہلے ہی پچھلے سال میں غروب ہو چکا تھا۔ 27 اگست کو سورج غروب ہوا اور پھر جا کر 20 فروری کو جا کر سورج نکلا۔ جی 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 آج کی ہماری کلاس کے شروع میں صبح کاذب کا ہی بیان گزرا کہ صبح کاذب وہ روشنی ہوتی ہے جو آسان الفاظ میں اگر سمجھاؤں تو وہ 45 درجے 50 دقیقے درجے تقریباً اوپر افق سے شروع ہوتی ہے اور پھر اوپر سے نیچے کو آتی ہے، جس طرح ہم کپڑے کا تھان کھولیں نا، اس طرح جب نیچے آنا بند کر دے تو اب صبح صادق شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ صبح صادق کی یہ سائڈوں پر بھی پھیلتی ہے اور اوپر کی جانب بھی پھیلتی ہے اور نیچے کی جانب بھی ہلکی سی پھیلتی ہے۔
لیکن صبح کاذب صرف اوپر سے نیچے کو ہی آتی ہے، سائڈوں پہ نہیں پھیلتی، اس کے کنارے بھی نہیں روشن ہوتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمیر بھائی۔ جی 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 اصل میں یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے، بارہا کے مشاہدہ سے یہ پہچان میں بھی آ جاتا ہے۔ اور اس دور کو دیکھیں نا، وہ دور کیسا تھا؟ اس دور میں ایک تو روشنیاں کم ہوتی تھی، شہروں میں بھی اتنی نہیں ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف کے اندر اپنے مدرسے کے اندر بیٹھ کر دیکھ لیا، وجہ یہ کہ صبح و عشاء عین افق پر تو ہوتی نہیں ہے، تو افق سے اونچی ہوتی ہیں، لہٰذا گھر کے اندر بیٹھ کر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ گھر کی دیواریں اتنی اونچی نہ ہوں جتنی آج کل ہوتی ہیں، کہ صرف سے بعض اوقات کچھ نظر نہیں آتا، اتنی بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں ہماری۔ تو بعض اوقات تو ایسے گھر بناتے ہیں لوگ کہ گھر میں سورج کی روشنی داخل نہیں ہوتی۔ تو اب یہ کہ اس دور کو آپ دیکھیں گے، وہ دور کیسا تھا؟ ایک تو اندھیرے کے مقامات، پھر اتنی بڑی دیواریں بھی نہیں، اور پھر اپنے مدرسے کے اندر بیٹھ کر دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور جب توقید دان دیکھے گا تو بارہا کے مشاہدہ سے وہ پہچان لے گا۔ اچھا یہ کیسے معلوم کیا؟ اصل میں آپ کو پہلے لیول کے اندر پڑھایا گیا تھا وقت کی مدد سے بعد سمتی معلوم کرنے کا فارمولہ، تو اس کو بروئے کار لائیے۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایک طریقہ تو موجود ہے نا کہ آپ کے پاس ہے وقت کی مدد سے بعد سمتی معلوم کرنے کے لیے۔ تو اس وقت چونکہ یہ ہوئی ہے صبح صادق، اس وقت بعد سمتی کیا بن رہی ہے تو وہ نکل سکتی ہے۔ آمین۔ جی مزید کوئی سوال ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔